اصحاب محمد حق کے ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی۔ جب تم کہتے ہو قرآن تبدیل شدہ ہے تم اسلام پہ حملہ کر رہے ہو، جب تم یہ کہتے ہو رسول اللہ کے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے تم اسلام پہ حملہ آور ہوتے ہو، جب تم گالی دیتے ہو رسول اللہ کی بیویوں کو اہل بیت کو تم اسلام پہ حملہ آور ہوتے ہو۔ جذبات کی بنیاد پہ نہیں، حقیقت کی بنیاد پہ دلائل کے انبار رکھتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، اس دھرتی پہ رافضیوں سے بڑھ کر کوئی تکفیری نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کی ایسے نگہبانی کی کہ ابو بکر صدیق نے کہا جو زکوٰۃ دینے سے انکاری ہوگا، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، اللہ کی قسم میں اکیلا اس سے لڑوں گا۔ اگر تم سارے لوٹ جاؤ گے ابو بکر تنہا ان سے جہاد کرتا ہوا نظر آئے گا۔ رافضیوں، سبائیوں، تم سے بڑھ کر تکفیری کوئی نہیں ہے، تم خوارج کے بھی امام ہو۔ اے سنیو، تمہیں جگاؤں گا، جگاتا رہوں گا جب تک زندہ رہوں گا، تمہیں جھنجھوڑتا رہوں گا۔ محمد کے صحابہ کی یاد، ان کے پیار، ان کے فضل کی یاد کو تمہارے دل میں گرماتا رہوں گا۔ اللہ کی قسم، یہ ظالم، یہ ذاکر، یہ ملعون، یہ ٹولا، یہ رافضی مجھے قتل کر دے، میں اپنا خون قربان کر کے اللہ کے راستے میں پیارے نبی کے صحابہ کی حفاظت کے لیے، ان کے دفاع کے لیے اپنے لیے فخر سمجھوں گا۔ بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ دین اسلام اللہ کا بھیجا ہوا آخری دین، اس دین کو سب سے پہلے جن ہستیوں نے اپنے جسموں پر، اپنے گھروں پر اور پھر پوری دنیا پر نافذ کرنے کی محنت کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ۔ اسلام دشمن قوتیں صحابہ کرام سے دشمنی کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ یہی وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے وہ اسلام کی عمارت کو گرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ صحابہ نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ ان کی صحابہ سے دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ قرآن کے دشمن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دشمن ہیں، اور قرآن و سنت کو یاد کرنے والے، اس پہ عمل کرنے والے اور اس کے نور کو پوری دنیا میں پھیلانے والے اصحاب محمد الرسول اللہ ہیں۔ رافضیت کچھ عرصے سے ان کی بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے، ان کا کفر عوام کے سامنے واضح ہو چکا ہے، ان کے دل میں، ان کے سینوں میں جو بغض تھا، ان کے ذاکروں کی ویڈیوز کی صورت میں اہل سنت کی آنکھیں کھول رہی ہیں۔ اہل سنت میں وہ جو ان کے عقائد سے ناواقف تھے اور ان کی
لگی لپٹی سن کر کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں. ان کی آنکھیں کھلنے لگی، وہ ان کے مکروہ چہرے کو پہچان گئے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج جس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت ہے، وہ سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر دشمنان صحابہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں. جب رافضیت نے یہ سارا معاملہ دیکھا کہ عوام اہل سنہ وہ ہماری خباثت کو پہچان چکے ہیں، تو رافضیت دو گروہوں میں بٹ گئی. ایک گروہ تو وہ ہے جو صبح شام صحابہ پر لعنتیں بھیجتا ہے، گالیاں دیتا ہے، جو خود متع کی پیداوار ہے، جن کی اپنی اصلیت کا علم نہیں ہے. وہ ان پر زبان درازی کرتے ہیں جنہوں نے دن اور رات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزارے، جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کروایا، اپنے مال کو قربان کیا، اپنی جان کی بازی لگا دی، سب کچھ نچھاور کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خامن شہید کروا لیے، بیٹے شہید کروا لیے، بھائی شہید کروا لیے، اور پھر بھی زبان سے یہ کہا کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محفوظ ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار کر کے یہ سارے غم ہلکے ہو گئے. وہ صحابہ اور صحابیات جن کے پلے میں جو کچھ تھا انہوں نے قربان کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. عمر رضی اللہ عنہ وارضا کہا کرتے تھے کہ کوئی تو وقت ایسا آئے گا کہ میں ابو بکر سے جیتوں گا. اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے معرکے کے لیے مال کا سوال کیا، اس دن میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ آج میں ضرور جیت جاؤں گا. اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کر لایا، اور جب ابو بکر آئے پوچھا گیا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہ جو کچھ گھر میں تھا وہ سب لے آیا ہوں. گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں. امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں میں نے اپنے دل سے یہ خیال کھرچ کے پھینک دیا کہ میں زندگی میں کبھی ابو بکر سے مقابلہ نہیں کروں گا، ابو بکر سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا. تو رافضیت کا ایک گروہ ان صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، ان پہ زبان درازیاں کرتا ہے. وہ اہل سنت کو گالیاں دے، ہمیں ان کی گالیوں سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ جب تک ہمیں گالیاں دیتے ہیں ان کی ناپاک خبیث پلیت زبان سے صحابہ کی عظیم ہستی تو محفوظ رہتی ہے. شوق سے گالیاں دے، لیکن ان کی گندی زبان دراز ہوتی ہے ان پر جن سے اللہ راضی ہوا، جن سے رسول اللہ راضی ہوئے، جن سے پیارے نبی کے اہل بیت راضی ہوئے. اسی لیے ابو بکر مصلی کے امام ہیں اور علی ان کے پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. اگر اہل بیت کی نظر میں صحابہ کا مقام دیکھنا ہے تو یہ منظر کافی ہے. ایک طرف تو ان کے ظالموں کے ایک ٹولے نے توہین صحابہ کا بازار گرم کیا، تو دوسری طرف انہی کے کچھ ذاکروں نے بھیس بدل کے اہل سنت عوام کو دھوکہ دینے کے لیے پھر زبانیں اپنی کھولی کہ نہیں، مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا جائز نہیں ہے. آئیے اس ذاکر کی ویڈیو سنیے، اس ذاکر کی تقریر سنیے، اس کا کلپ دیکھیے. یہ کہتا ہے دشمن کی سازشوں اور ہماری بعض کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے بعض اہل سنت بھائی آج یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ حضرات صحابہ اور اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں. اسی وجہ سے بعض لوگ شیعہ کی نسبت اچھا احساس نہیں رکھتے. اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے جد و جہد کرنا چونکہ میری اہم ترین ذمہ داریوں میں شامل ہے. اسی وجہ سے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے مراجع کے نظرات کو بیان کروں گا اور اس کے بعد ایک شبہے کا جواب دوں گا.
حضرت آیت اللہ العظمی خامنائی فرماتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین شرعاً حرام ہے۔ یہ اپنے باطل عقائد کو چھپا کر تقیہ کرتے ہوئے اہل سنت کے دلوں میں نرم گوشہ اپنے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے، وگرنہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ ان کے ہر بڑے نے، ان کے ہر بزرگ نے، ان کے ہر مجتہد نے، ان کے ہر امام نے، جن کو انہوں نے خود تراشا ہوا ہے، اہل سنت ہی نہیں اسلام کے مقدسات کی توہین کی۔ یہ جو لفظ کہتے ہیں اہل سنت کے مقدسات، یہ لفظ خود چغلی کھا رہا ہے کہ ان کے دل میں صحابہ کی کوئی محبت نہیں، قرآن کی کوئی محبت نہیں۔ یہ مقدسات اہل سنت کے نہیں ہیں بلکہ یہ اسلام کے مقدسات ہیں۔ جب تم کہتے ہو قرآن تبدیل شدہ ہے، تم اسلام پہ حملہ کر رہے ہو۔ جب تم یہ کہتے ہو رسول اللہ کے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، تم اسلام پہ حملہ آور ہوتے ہو۔ جب تم گالی دیتے ہو رسول اللہ کی بیویوں کو، اہل بیت کو، تم اسلام پہ حملہ آور ہوتے ہو۔ تم ان کو اسلام کے مقدسات تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ تمہارا شر تمہارے ہی اوپر لوٹائے۔ ان رافضیوں کے اندر ایک وہ نام جن کے لیے اہل سنت کے دلوں میں نرم گوشہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، جواد نقوی۔ آئیے ذرا اس کو سنیے یہ کیا کہتا ہے۔ اگر کوئی شیعہ کا پلیٹ فارم استعمال کرتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، یہ جو اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ان میں سے کچھ مشرک ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام خمینی کا فرمانا ہے جو شیعہ سنی میں اختلاف ڈالتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ دشمن کا اعلی کار ہے، وہ جاہل ہے، نادان ہے، وہ دشمن کا اعلی کار ہے۔ اس وقت سب سے تشیع کے اندر سپریم اتھارٹی مذہبی طور پر جس ہستی کو اتھارٹی اور سندیت حاصل ہے، جن کی بات تشیع کا موقف سمجھا جاتا ہے، وہ رہبر معظم ہے، اور رہبر معظم نے فتویٰ کے ذریعے اور حکم کے ذریعے ممنوع قرار دیا ہوا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے شرعاً اور جرم ہے قانوناً۔ ایک اور ذاکر کو سنیے۔ جس کی وجہ سے ملک میں آگ لگ گئی ہے، اس آدمی پر ہم نے پابندی لگوائی تھی، ہماری طرف سے اس کو بولنے کی اجازت نہ تھی، آپ نے پابندی اٹھا دی اور آپ نے مجلس کا اہتمام کیا۔ ہمارے پاس پروف موجود ہے۔ آپ نے مجلس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا، پابندی اٹھوائی اور مجلس کا اہتمام بھی آپ نے کیا، اور اس کے لیے ماتمی دستے لاہور سے بلائے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مکمل اہتمام کے ساتھ یہ تقریر کرائی، اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ تھمایا، جاؤ تمہارا یہ آخری تقریر ہے۔ ہم شیعہ لوگ ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے، تکفیر کرنا خوارج کی سنت ہے۔ منافق کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، فئات باغیہ کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ساری ان ظالموں کی، ان ذاکروں کی منافقت ہے، تقیہ بازی ہے، وگرنہ اللہ کی قسم جذبات کی بنیاد پہ نہیں، حقیقت کی بنیاد پہ دلائل کے انبار رکھتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، اس دھرتی پہ رافضیوں سے بڑھ کر کوئی تکفیری نہیں ہے۔ یہ خوارج سے بڑے تکفیری ہے، یہ کائنات کے ہر گمراہ فرقے سے بڑے تکفیری ہے، ان سے بڑا تکفیری اور کوئی نہیں ہے۔ آج کوئی کسی کی تکفیر کرے، ہمیں تو یہ بھی برداشت نہیں۔ آج کوئی مسلمان کسی مسلمان کلمہ گو کو کافر کہے، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اور یہ روافض اتنے بڑے تکفیری ہیں کہ امت کی بہترین جماعت، میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستیاں، ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ ان سے بڑا تکفیری اور کون ہوگا؟ یہ جو مولوی کہہ رہا ہے، یہ ذاکر کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے، منافق کہتے ہیں۔ ہم شیعہ لوگ
ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے. تکفیر کرنا خوارج کی سنت ہے. منافق کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، فئات باغیہ کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے. تو کیا منافق کہنا تکفیر نہیں ہے؟ منافق کون ہوتا ہے؟ جو ظاہری اسلام کا دعویٰ کرے اور دل سے وہ اسلام دشمن ہو، دل سے وہ کافر ہو، چولا اسلام کا پہلے، جیسے رئیس المنافقین. کیا منافق کہنا پیارے نبی کے صحابہ کو کیا یہ ان کی تکفیر نہیں ہے؟ منافق در حقیقت کافر ہی ہوتا ہے، بلکہ کافر سے گیا گزرا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، کفار سے بھی زیادہ عذاب پائے گا. لیکن یہ مکر و فریب کے ماہر، تقیہ باز، جھوٹ بولتے ہیں. پھر ان کا یہ کہنا، میں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا کہ یہ صحابہ کو، قرآن حکیم کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، امت کی ماں کو مقدسات اہل سنت کا نام دیتے ہیں. معنی یہ اس کو اسلام کی مقدسات تسلیم نہیں کرتے اور ان کی توہین کرنا اسلام کی توہین نہیں سمجھتے. جن کی تعریف اللہ نے کی، جن کی توصیف اللہ نے کی، جن کی مدح و سرائی اللہ نے کی، یہ ظالم ان پہ اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں. حقیقت میں یہ رافضی، یہ منافق ہے. یہ صحابہ کی تکفیر کرنے والے خود کفار ہیں، جن کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ آج چند شخصیات کا نام لے کے ہمارے مراجع کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے. یہ عبداللہ ابن سرا یہودی کی بنائی ہوئی پارٹی، یہ صحابہ کی دشمن جماعت، ان کی کوئی کتاب اٹھا لے، ان کا کوئی لٹریچر اٹھا لے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دشمنی اور ان کی گستاخیوں سے بھرا ہوگا. تو پھر ہمیں کہنے دیجئے، جیسے جواد نقوی صاحب نے کہا، امام خمینی کا فرمانا ہے جو شیعہ سنی میں اختلاف ڈالتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، بلکہ دشمن کا اعلی کار ہے. وہ جاہل ہے، نادان ہے، وہ دشمن کا اعلی کار ہے. تو تمہارے یہ سارے بڑے جنہوں نے اپنی کتابوں میں صحابہ دشمنی کا درس دیا، یہ سب دشمن کے اعلی کار تھے. یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کے اعلی کار تھے. یہ نادان بھی ہیں، یہ جاہل بھی ہیں. تمہارے فتوے کی روشنی میں جب تم صحابہ کے خلاف بکواسات کا بازار گرم کرو گے، وہ صحابہ جن کے ایمان اور تقوی کا امتحان اللہ نے لیا، جن سے اللہ راضی ہوا، تو پھر دنیا میں کسی ایسے سنی کو نہیں پاؤ گے جو تمہارے ساتھ محبت کی فضا برقرار رکھ سکے. ہر سنی یہ عقیدہ رکھے گا کہ تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو، ابن سبا یہودی کے اعلی کار ہو اور دشمن کے اعلی کار ہو. آؤ میں تمہیں آئینہ دکھاؤں جو عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے مراجع نے منع کیا ہے صحابہ کو گالیاں نہ دی جائے، صحابہ کی توہین نہ کی جائے. تمہاری ہر کتاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی توہین سے بھری ہوئی. تمہاری پہلی کتاب، تمہارے مذہب کی پہلی کتاب کا نام ہے سلیم بن قیس. یہ تمہاری کہانیوں کے مطابق سلیم بن قیس نے لکھی، جس نے سیدنا علی، سیدنا حسن، زین العابدین، امام باقر رضی اللہ عنہم کا زمانہ پایا. اس کتاب کو بہت سے رافضی قدیم ترین نص قرار دیتے ہیں عقائد و تاریخ کی. آؤ ذرا اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے، اگر تم واقعی سچے ہو اپنی بات میں کہ ہمارے مراجع نے اہل سنت کا دل دکھانے، اسلام کے شعائر پہ حملہ کرنے سے منع کیا ہے، تو پھر اس سلیم بن قیس کو جاہل بھی قرار تم اپنے فتوے سے دے رہے ہو. کہو اپنی زبان سے یہ نادان تھا، یہ جاہل تھا، یہ دشمن کا اعلیٰ تھا، یہ یہودیوں کا ایجنٹ تھا. یہ اپنی کتاب جو مکتبہ نشر الہادی قم ایران سے شائع ہوئی، اس کے صفحہ 162 پہ سیدنا سلمان فارسی پر جھوٹ گھڑتے ہوئے تمہاری کتاب میں لکھا ہے. ہم عربی کتاب کا بھی سکین لگائیں گے اور اردو کا بھی، تاکہ حقیقت واضح ہو سکے. ان
کی بھی آنکھیں کھلے، جو اتحاد بین المسلمین کے نام پر تمہاری مجلسوں کی زینت بنتے ہیں، وہ تمہارے جلسوں کو آباد کرتے ہیں، وہ فکر خمینی سیمینار میں آ کے تو تقریر کرتے ہیں، لیکن آصف علوی ملعون کی مذمت کرتے ہوئے ان کی زبانوں پہ فالج گر جاتا ہے، کیونکہ ان کی جیب میں آنے والے چندے پیسے جن کی بنیاد پہ وہ اپنا ایمان بیچ چکے ہیں وہ بند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ ایک لفظ بھی ان خبیثوں کے بارے میں، ان ظالموں کے بارے میں اپنی زبان سے نہیں نکالتے۔ کہتے ہیں سیدنا علی نے کہا یا سلمان وَهَلْ تَدْرِي مَنْ أَوَّلُ بَايَعَهُ عَلَى مِنبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سلمان کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے منبر رسول پر کس نے ابو بکر کی بیعت کی تھی؟ سلمان نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا، البتہ بنو سعدہ کے چھپر تلے میں نے دیکھا جب انصار جھگڑے تو سب سے پہلے مغیرہ بن شعبہ، پھر ابو عبیدہ بن جراح، پھر عمر نے، پھر سالم مولا ابی حذیفہ نے اور معاذ بن جبل نے۔ تو سیدنا علی نے کہا لست اسألک عن هؤلاء، میں تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کر رہا، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ جب وہ منبر پہ آ کر بیٹھے تھے تو سب سے پہلے بیعت کس نے کی تھی؟ سلمان نے کہا نہیں، لیکن میں نے ایک بہت بوڑھے شخص کو دیکھا جو اپنی لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے آ رہا، اس کی پیشانی پر سجدوں کے گہرے نشان تھے، وہ گر پڑا اور روتے ہوئے بولا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی رأیتک فی ھذا المکان ابسط یدک، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے موت نہ دی، یہاں تک کہ میں نے آپ کو اس مقام پر منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے نہ دیکھ لیا، اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ رکھوں۔ تو ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس بڈھے نے بیعت کی، پھر وہ مسجد سے نکل گیا۔ سیدنا علی نے پوچھا یا سلمان اتدری من ہوا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں دینے والا کون تھا؟ کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں مجھے اس کی بات بری لگی تھی، گویا وہ وفات رسول کا مذاق اڑا رہا تھا۔ قال علی فإن ذلك ابلیس لعنه اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ علی نے کہا کہ یہ ابلیس تھا، اللہ اس پہ لعنت کرے، سب سے پہلے ابو بکر کے ہاتھ پر ابلیس نے بیعت کی تھی اور سب سے پہلا مرید ابو بکر کا ابلیس بنا تھا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اے وہ ظالموں جنہوں نے اپنے ایمان کو چند ٹکڑوں کے بدلے میں بیچ کر رافضیت کی پشت پناہی کرنی شروع کر دی ہے، جو ان کے مجلسوں کی رونق بنتے ہیں، جو ان کے گھوڑے نکالنے کو فخر سمجھتے ہیں، جو ان کے پروگراموں میں شریک ہو کر امت کو پیغام دیتے ہیں، اہل سنت کی عوام کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب حسینی ہیں۔ بتاؤ یہ رافضیت کی پہلی کتاب ہے، یہ ان کے مذہب کی بنیادی کتاب ہے، اور اس میں ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے سب سے پہلے شخص کا جس نے آ کر بیعت کی تھی جب ذکر ہوا تو ابلیس کو قرار دیا کہ نعوذ باللہ ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا پہلا شخص ابلیس تھا، وہ ان کا مرید بنا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کیا یہ ابو بکر صدیق کی توہین نہیں؟ کیا یہ رسول اللہ کی توہین نہیں؟ کیا یہ پیارے اسلام کی توہین نہیں؟ کہاں ہے تمہاری آنکھیں؟ اب وہ کہاں ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ان کو نادان کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں، دشمن کا اداکار کہتے ہیں؟ لگاؤ فتویٰ، سلیم بن قیس پہ فتویٰ لگاؤ جس نے ابلیس کو سب سے پہلے ابو بکر کا مرید لکھا ہے۔ یہ ملعون ہے، کہو یہ ملعون ہے۔ یہ دشمن کا اداکار ہے تو کہو یہ دشمن کا اداکار، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ لیکن جانتا ہوں تم زہر کا پیالہ پی سکتے ہو، سلیم بن قیس کو ملعون نہیں کہو گے اور نہ ہی اسے دشمن کا اداکار کہو گے۔ تم کہتے ہو ہمارے امام خمینی نے اس شخص کو دشمن کا اداکار کہا، خمینی علیہ من اللہ ما یستحق۔ اگر تم اس کے اس قول کو مانتے ہو تو وہ سارے فتوے سلیم بن قیس پہ لگاؤ، لیکن میں جانتا ہوں ہاتھی کی طرح
تمہارے دانت کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں. اٹھاؤ اس کتاب کو آگ لگاؤ, اس کتاب سے برات کرو, اس کے رائٹر سے برات کرو, اور اس پر دن رات لعنتیں بھیجو. جیسے تمہاری مجلسوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب کے خلاف زبان دراز ہوتی ہے, تو یہودیوں کے ایجنٹ سلیم بن قیس کے خلاف بھی اپنی زبان کھولو. سیدنا علی اور سیدنا سلمان بری ہے تمہارے اس جھوٹ سے. یہ تم نے جو ان کے نام لکھا ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. اہل بیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس کتاب میں اہل بیت کی بھی توہین کے بڑے واقعات موجود ہیں. انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس پر بھی گفتگو کریں گے. لیکن آج تمہاری یہ کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں اور اس میں لکھی ہوئی بکواسات کو دیکھتے ہیں تو پھر تمہارے جاہل ذاکروں پر تقیہ کا پڑا ہوا چولا وہ تار تار ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تمہارا یہ جملہ جھوٹ کا پرندہ نظر آتا ہے کہ ہمارے مراجع نے کہا ہے مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا شرعاً حرام ہے. اپنے مراجع کے نظرات کو بیان کروں گا اور اس کے بعد ایک شبہے کا جواب دوں گا. حضرت آیت اللہ العظمی خامنائی فرماتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین شرعاً حرام ہے. اگر یہ سچ ہے تو تمہارے سارے بڑے اسی حرام کاری کے اندر ملوث ہیں. تمہارے سارے بڑے دشمن ہیں ملت کے, دشمن ہیں دین کے, ایجنٹ ہیں یہودیوں کے اور ایجنٹ ہیں ابن سبا کے. اس کتاب کے عربی متن اس کے صفحہ 162 پر لکھا ہے ارتد الناس بعد الرسول الا 4. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سوائے 4 کے باقی سب مرتد ہو گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے عقل مند لوگوں, اگر تمہاری عقل سلامت ہے ہم سوال کرتے ہیں, اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے تھے, یہ اسلام کا نور مدینے سے نکل کر روم تک کیسے پہنچا, کیسر و کسرا تک کیسے پہنچا, یہ افریقیا تک کیسے پہنچا, یہ یورپ تک کیسے پہنچا, یہ ہند تک کیسے پہنچا, یہ سندھ تک کیسے پہنچا, وہ پہنچانے والے کون تھے؟ آسمان سے فرشتے اترے تھے جنہوں نے اسلام کو پوری دنیا پر پھیلا دیا تھا. اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد تمہاری یہ بات درست ہے کہ صحابہ سب مرتد ہو گئے تھے, پھر تو مکہ کے اندر بتوں کی پوجا کا دور دوبارہ شروع ہونا چاہیے تھا. اہل مکہ جو مسلمان ہوئے اسلام لانے سے پہلے کس مذہب پر تھے؟ وہ بت پرست تھے. تو نبی کی وفات کے بعد مدینے میں بت پوجے گئے. لاؤ تو یہ ایک روایت پیش کر دو. مکہ میں دوبارہ بت پوجے گئے, بیت اللہ میں پھر 360 بتوں کو آباد کیا گیا. کوئی ایک روایت پیش کر دو. وہاں تو یہ ثبوت ملتا ہے کہ ابو بکر نے کہا اس صحابہ کے قافلے کو, اس لشکر کو روانہ کرتے ہوئے جب لوگوں نے مشورہ دیا کچھ تو لوگ مدینے میں باقی رکھ لو, کہا اگر مجھے یہ خطرہ بھی ہو کہ جنگلی جانور آئیں گے اور مدینے کے گھروں پہ حملہ آور ہوں گے, عورتوں کے پازیبوں کو نوچتے پھریں گے, اللہ کی قسم میں پھر بھی اس جھنڈے کو لپیٹ کر نہیں رکھوں گا جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہرایا تھا. یہاں تو صحابہ کی یہ کیفیت, انہوں نے اسلام کی ایسے نگہبانی کی کہ ابو بکر صدیق نے کہا جو زکات دینے سے انکاری ہوگا, جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا, اللہ کی قسم میں اکیلا اس سے لڑوں گا. اگر تم سارے لوٹ جاؤ گے ابو بکر تنہا ان سے جہاد کرتا ہوا نظر آئے گا. اگر ارتد الناس بعد النبی والا تمہارا یہ ڈھکوسلا درست ہے تو پھر تو کفر کے دور کو واپس آنا چاہیے تھا, بت پرستی کے دور کو واپس آنا چاہیے تھا. یہاں تو نکل رہے ہیں خالد بن ولید اسلام کا جھنڈا لے کے دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے پہنچ رہے ہیں.
64 लाख मुरब्बा मील कुर्रा अर्ज पर अमीर मुआविया अमीर उल मोमिनीन खार उल मुस्लिमीन वो इस्लाम के झंडे को नाफिज करते हैं और तौहीद के झंडे को नाफिज करते हैं। फिर कुफर का दौर वापस लौटता हुआ नजर नहीं आता। हाँ, तुम्हारे ये जुमले असल में यहूदियों के चबाए हुए लुक्मे हैं, यहूदियों के अरमान थे कि किसी तरह ये सहाबा दोबारा मुर्तद हो जाएं। उनका ये अरमान तुमने अपने जुमलों से उनको ठंड पहुंचाई। आओ मैं तुम्हें कुरान की गवाही सुनाता हूं। सूरत बकरा है, मालिक का फरमान है, वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबी लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदी ईमानिकुम कुफारा हसदन मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बअदी मा तबय्यन लहुमुल हक वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब। ये अरमान था बहुत सारे अहले किताब में से लोगों का, लौ यरुद्दूनकुम, काश वो तुम्हें मुर्तद कर दे, पलटा दे, एड़ियों के बल फेर दे, मिन बअदी ईमानिकुम कुफारा, ईमान लाने के बाद फिर तुम्हें काफिर बना दे, हसदन मिन इंदी अनफुसिहिम, उनके दिल में जो हसद की आग जल रही थी। हसद क्या है कि फलां के पास ये नेमत है, उससे ये नेमत जायल हो जाए, मुझे मिले या ना मिले ये कोई बात नहीं, हाँ उसके पास ये न रहे, मैं उससे ये छीन लूं, उससे ये जायल हो जाए। कुरान कहता है यहूदियों को हसद था कि तुम रसूल के सहाबी बन गए, तुम मोमिनीन की जमात में शामिल हो गए, काश वो तुम्हें दोबारा कुफार बना दे, अपने हसद की आग में जलते हुए। मिन बअदी मा तबय्यन लहुमुल हक, उन पर ये हक वाज़ेह हो गया। इसके बाद जब वो पहचान गए तो उनकी हसद की ये आग थी। आज इसका तर्जुमा मैं तुम्हारे नजफी से सुनाता हूं। अल कौसर फी तफसीर अल कुरान, पहली जिल्द है, सफा 371 है। इन आयात का तर्जुमा नजफी करता है। अपने शेख के जुमलों पे गौर करो। मुसलमानों, अक्सर अहले किताब हक वाज़ेह हो जाने के बावजूद महज अपने बुग़्ज़ और हसद की बिना पर यह चाहते हैं किसी तरह ईमान के बाद तुम्हें दोबारा काफिर बना दे, बस आप दरगुजर करें और नजरअंदाज कर दे, यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला भेज दे। बेशक अल्लाह हर चीज पे कादिर है। ये यहूदियों के अरमान थे। तुम्हारे शेख ने भी कुरान हकीम की आयत के वही तर्जुमा किया। ये यहूदियों के अरमान थे, काश ये दोबारा मुर्तद हो जाए। तुमने ये कहकर इर्तद्दन नास बअदर रसूल, यहूदियों के अरमान पूरे किए हैं, यहूदियों की ख्वाहिशात पूरी की हैं। तुम यहूदियों के गधे हो जिन पर यहूदी सवारी करते हैं। तफसीर भी अपने नजफी से सुनिए। इन आयात की तफसीर करते हुए वो लिखता है, सफा 372 है, कुरान बार बार इस अमर की तरफ मुसलमानों की तवज्जो मबजूल करवाता है कि इनके दुश्मन क्या अज़ाइम रखते हैं। वो हमेशा तुम्हारे ईमान के दर पे रहते हैं कि ये नेमत तुमसे सलब हो जाए, और अगर मुसलमान यहूदी या मसीही नहीं बनते तो कम अज कम मुसलमान भी बाकी ना रहे। हसदन मिन इंदी अनफुसिहिम, चूंकि दिल में ज़वाल नेमत की आरज़ू रखना हसद कहलाता है। इसी बिना पर इस आयत से पता चला अहले किताब इस्लाम को मुसलमानों के लिए एक नेमत समझते थे। वो दिल से इसकी हक्कानियत के मोतरिफ हैं, क्योंकि इस्लाम अगर हक ना होता तो वो नेमत ना समझा जाता और इससे हसद को मायना ना रखता। ये तुम्हारा शेख तफसीर कर रहा है, नजमी तफसीर कर रहा है कि यहूदी इस्लाम को नेमत समझते थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि इनको वापस अगर यहूदी या ईसाई नहीं बनाया जा सकता, कम अज कम मुसलमान बाकी न रहने दिया जाए। तुमने ये जुमले कुफर के सहाबा की तकफीर करके, ऐ इस उम्मत के पहले तकफीरियों, आज तुम्हें तकलीफ होती है कि हमारे नाम के साथ काफिर काफिर लगता है। तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवाय 4 सहाबा के बाकी सारे सहाबा 1,24,000 या 1,44,000 कमोबेश तमाम सहाबा की तकफीर की। तुम अल्लाह की कसम इस धरती पे सबसे बड़े तकफीरी हो, सबसे बड़े तकफीरी हो और सबसे बड़े अल्लाह के दुश्मन हो। ये थी दुश्मनाने इस्लाम, यहूद और नसारा की दिली आरजू, उनकी ये शैतानी सोचे जो पूरी ना हो सकी। लेकिन तुमने अपने यहूदी भाइयों की खिदमत की, उनके अरमान पूरे किए, उनके दिलों को ठंड पहुंचाई। ये कुफरिया जुमला लिखकर
کہ نبی کی وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ صحابہ جنہوں نے تن من دھن اللہ کے نبی پہ وار دیا, اپنا مال اللہ کے نبی پہ وار دیا, اپنے بیٹے اللہ کے نبی کی حفاظت میں قربان کر دیے. ام عمارہ پیارے نبی خود فرماتے ہیں احد کے میدان میں دائیں طرف دیکھتا, ام عمارہ کفار سے مجھے بچاتے ہوئے نظر آتی, بائیں طرف دیکھتا یہ عورت کافروں پہ آگے بڑھ کے حملہ کرتے ہوئے نظر آتی, محمد کی حفاظت کرتی ہوئی نظر آتی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن سبا یہودی نے رافضیوں تمہارے ذریعے اپنے دل کے کفر کو ٹھنڈ پہنچائی ہے, اور تم اس کے اعلی کار بن کے بقول خمینی کے دشمن کے اعلی کار بن کے تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر مرتد ہونے کا فتویٰ لگا کر یہودیوں کے دلوں کے ارمان پورے کر رہے ہو. تمہارا یہی سلیم بن قیس سیدنا سلمان پر جھوٹ تراشتے ہوئے گھڑتے ہوئے کیا کہتا ہے سنو. قال سلمان فقال علی علیہ السلام ان الناس كلهم ارتدوا بعد رسول اللہ غیر اربعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا علی نے کہا, سلمان کہتے ہیں بقول سلیم بن قیس کے جو یہودیوں کا اعلی کار ہے, جو تکفیری ہے, جو دشمن کا اعلی کار ہے, جو نادان ہے, جو جاہل ہے, اس نے جھوٹ بولا سیدنا سلمان پر, اور جھوٹ بولا سیدنا علی پر, اور جھوٹ بولا پورے جماعت صحابہ پر کہ سلمان نے کہا مجھے علی نے کہا تھا رضی اللہ عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سوائے 4 کے سارے دوبارہ مرتد ہو گئے تھے. کیا ایمان والوں کو مرتد کہنا تکفیری گروہ کی عادت نہیں ہے؟ ایمان والے بھی وہ جن کے ایمان کی گواہی عرش والا اللہ دیتا ہے, جن کے ایمان کی گواہی قرآن حکیم دیتا ہے. مرتد کا معنی جانتے ہو؟ وہ شخص جو مسلمان ہو جائے, مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ اپنے کفری عقائد پہ لوٹ جائے, اسے مرتد کہتے ہیں. اس کی سزا اسلام میں گردن مار دینا ہے. اور تم کہتے ہو کہ صحابہ کی پوری جماعت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام چھوڑ کر سارے کے سارے دوبارہ کفار ہو گئے تھے, دوبارہ مرتد ہو گئے تھے. تم سے بڑا اس دھرتی میں تکفیری اور کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. سب سے بڑے تکفیری تم ہو, یہودیوں کے اعلی کار تم ہو. اب تمہارا بڈھا یہ مکار, یہ اہل سنت عوام, ان کے دل میں نرم جذبہ پیدا کرنے کے لیے کیا جھوٹ بولتا ہے کہ شیعہ لوگ کسی کی تکفیر نہیں کرتے. تکفیر کرنا تو خوارج کی سنت ہے. ہم شیعہ لوگ ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے, تکفیر کرنا خوارج کی سنت ہے. جھوٹ, مکر, فریب, دھوکہ اور عیاری یہ سب رافضیت کی عادات ہیں. یہ سب کچھ ملتا ہے تو رافضیت وجود میں آتی ہے. تمہارے باطل مذہب کی پہلی کتاب دشمن اسلام کتاب ہے. یہ پہلی کتاب مقدسات اسلام کی توہین پر مبنی ہے. یہ پہلی کتاب دشمن کی اعلی کار کتاب ہے. یہ پہلی کتاب تکفیریوں کی کتاب ہے. یہ پہلی کتاب ہی وہ نجس اور پلید کتاب ہے جو اولین اسلام کا پہلا گروہ حرام دستہ انصار, مہاجرین, صحابہ کی تکفیر کرتی ہوئی نظر آتی ہے, جن کے ایمان کی گواہی عرش والے اللہ نے دی ہے. رافضیوں, سبائیوں, تم سے بڑھ کر تکفیری کوئی نہیں ہے. تم خوارج کے بھی ایمان ہو. خوارج نے صحابہ کی تکفیر بعض کی, لیکن جتنی تکفیر تم نے کی ہے تم خوارج کے بھی امام ہو, ان کے بھی پیشوا ہو. اور دلیل کے طور پہ تمہارے مذہب کی یہ پہلی کتاب, اور اس میں لکھی ہوئی یہ بکواسات کہ تمام صحابہ سوائے 4 کے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے. کوئی ہم سے یہ امید نہ رکھے کہ ہم ان ظالموں کے لیے, ان سبائیوں کے لیے, ان تکفیریوں کے لیے, ان خوارج کے اماموں کے لیے اپنی زبان سے کوئی نرم لفظ نکالیں گے. نہیں, اللہ کی قسم, جن کی زبان سے ابو بکر, عمر, عثمان محفوظ نہیں, جن کی
کی زبان سے عائشہ حفصہ محفوظ رہی، جن کی زبان سے سوائے 4 کے تمام صحابہ محفوظ رہی، اہل بیت محفوظ رہی، اللہ کی قسم ہمارے دل میں، ہماری زبان پہ ان کے لیے ایک نرم لفظ بھی نہیں آ سکتا۔ جو صحابہ کے دشمن ہیں ہم انہیں اسلام کا دشمن مانتے ہیں، رب کا دشمن مانتے ہیں، محمد کا دشمن مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، اے میری سنی قوم، تمہیں سوچنے پر مجبور کر رہا ہوں۔ یہ دستار و جبے میں، یہ قبے میں چھپے ہوئے، یہ بڑے بڑے سر پہ امامے سجائے ہوئے، کیا تمہیں ان کے اندر کا کھلا ہوا نفاق نظر نہیں آ رہا؟ یہ زہر سے بھرے ہوئے تیر لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر برسا رہے ہیں۔ ان کی یہ کتابیں جو ان کے مذہب کی بنیادی اور پہلی کتاب ہے، وہی تکفیریت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اور اگر تم یہ کہو کہ ان کے آج مارکیٹ میں موجود ملاؤں کو عربی نہیں آتی، ان کے بنے ہوئے تراشے ہوئے آیت اللہ حجت الاسلام کو عربی نہیں آتی، تو ان کتابوں کا ترجمہ بھی انہی ظالموں نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں۔ کیا ان کو یہ مکر، یہ فریب، یہ جھوٹ، یہ دھوکہ نظر نہیں آتا کہ ان کی کتابوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی تکفیر ہے؟ آگے سنیے، اسی کتاب میں لکھا ہے، ان الناس صاروا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلۃ ہارون ومن تبعہ ومنزلۃ العجل ومن تبعہ۔ میں یہ حوالے کسی راغزی ذاکر کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں یہ حوالے اپنی اہل سنت قوم کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اے سنیو، تمہیں جگاؤں گا، جگاتا رہوں گا جب تک زندہ رہوں گا، تمہیں جھنجھوڑتا رہوں گا، محمد کے صحابہ کی یاد، ان کے پیار، ان کے فضل کی یاد کو تمہارے دل میں گرماتا رہوں گا۔ اللہ کی قسم، یہ ظالم، یہ ذاکر، یہ ملعون، یہ ٹولا، یہ رازی مجھے قتل کر دے، میں اپنا خون قربان کر کے اللہ کے راستے میں پیارے نبی کے صحابہ کی حفاظت کے لیے، ان کے دفاع کے لیے اپنے لیے فخر سمجھوں گا کہ اللہ بڑا گنہگار تھا، پلے میں کوئی ایسی نیکی نہیں جو تیرے سامنے بطور وسیلہ پیش کر کے تیری جہنم کے عذاب سے پناہ مانگوں اور تیری جنت کا سوالی بنوں۔ ہاں، یہ نیکی لے کر آیا ہوں۔ میں دنیا میں اپنی سنی قوم کو جگاتا رہا، اپنی سنی قوم کو للکارتا رہا، اپنی سنی قوم کو گرماتا رہا کہ یہ دشمنان صحابہ ہیں، یہ دشمنان صحابہ ہیں، ان کا چولا تمہارے سامنے کوئی اور ہوتا ہے، اپنی مجلسوں میں کوئی اور ہوتا ہے۔ یہ ان کے مذہب کی بنیادی کتاب کس طرح میرے نبی کے صحابہ کو گالیاں دے رہی، ذرا سنیے۔ کہتا ہے بے شک رسول اللہ کے بعد لوگ اس طرح ہو گئے جیسے ہارون علیہ السلام اور ان کے پیروکار ہوئے تھے، اور جیسے سنیو، سینے پہ ہاتھ رکھنا، دل کی کھڑکیاں کانوں کی کھڑکیوں سے پہلے کھولنا۔ یہ میرے نبی کے پیارے صحابہ کو کیا گالی دے رہے ہیں، اور جیسے گوشالہ، بچڑا اور اس کے پجاری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیجئے اس پلید نجس کتاب سے اس اجمال کی تفصیل بھی سن لیجئے۔ بکتا ہے یہ ظالم سلیم بن قیس ملعون، کیا لکھتا ہے؟ فعلی فی شبہ ہارون وعتیق فی شبہ العجل وعمر فی شبہ السامری۔ علی وہ تو ہارون علیہ السلام کے مقام پر فائز ہیں، اور جو علی کے ساتھ ہوئے وہ ان کے پیروکار ہیں، اور عتیق، اور اس عتیق سے مراد ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، یہ ان کا لقب تھا۔ اور عتیق وہ 2 سالہ بچڑے کی شکل ہے، اور عمر سامری کے مقام پر ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے سنیو، آج ابو بکر و عمر کو جو میرے نبی کے سسر ہیں، جو میرے نبی کے پیارے ساتھی ہیں، جو میرے نبی کی زندگی میں ساتھ رہے، جو میرے نبی کی وفات کے بعد قبروں میں بھی پڑوسی بنے، جنت کے ٹکڑے میں دفن ہوئے، یہ ظالم، یہ رافضی، یہ سبائی، یہ یہودیوں کے ایجنٹ، یہ اسلام کے دشمن
پیارے نبی کے پیارے صحابہ، اس امت کی افضل ترین ہستی انبیاء کے بعد ابو بکر و عمر کو گوسالہ کہہ رہے ہیں، سامری جادوگر کے مقام پہ رکھ رہے ہیں، اور پھر اہل سنت کو تانا دیتے ہیں کہ تم تکفیری ہو، تم تکفیری، اس دھرتی کے سب سے بڑے تم تکفیری ہو۔ کیا یہ اسلام کی توہین نہیں؟ کیا یہ قرآن کی توہین نہیں؟ کیا یہ اہل سنت کے جذبات کی توہین نہیں؟ کیا یہ مسلمانوں کے جذبات کی توہین نہیں؟ کوئی دھرتی پہ مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہو، عمر کی محبت نہ ہو۔ یہ تمہارا مکر و فریب ہے۔ تمہارے خمینی کے نزدیک یہ دشمن کے اعلی کار ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ نادان ہیں۔ امام خمینی کا فرمانا ہے جو شیعہ سنی میں اختلاف ڈالتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ دشمن کا اعلی کار ہے، وہ جاہل ہے، نادان ہے، وہ دشمن کا اعلی کار ہے۔ تو پھر اعلان کرو سلیم بن قیس دشمن کا اعلی کار، یہودیوں کا ایجنٹ تھا، سلیم بن قیس نادان تھا، جاہل تھا، تم نے یہ فتوے لگائے، فٹ کرو اس پر بھی۔ اس کتاب میں اس قسم کی اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی ایک کتاب کے حوالے سنانا شروع کر دوں، راتیں گزر جائیں، لیکن آئیے میں آپ کو ان کی چوٹی کی کتابوں میں سے، چاول جب چکھے جاتے ہیں دیگ میں سے تو ایک دو دانے چکھے جاتے ہیں، میں ان کی کتابوں کو اگر لے کے بیٹھ جاؤں تو ہفتوں کی نہیں مہینوں کی ضرورت ہے، لیکن میں چند ایک حوالے دے کر آگے چلتا ہوں۔ ان کی چوٹی کی کتاب اصول کافی، اس کا ایک حصہ روضۃ الکافی ہے، اس کی روایت نمبر 523 ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت جو سورۃ فصلت میں آیت نمبر 29 ہے، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے ڈالیں تاکہ وہ سب سے نیچے لوگوں میں سے ہو جائے۔ اس کی تفسیر کو جھوٹے رافضی جھوٹ بولتے ہوئے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہما یعنی یہ دونوں، اور پھر کہا وہ فلاں شیطان تھا۔ اب آئیے ان کے ایک اور بہت بڑے ملا باقر مجلسی علیہ من اللہ ما یستحق کی طرف اس نے الکافی کی ایک شرح جس کا نام مرآت العقول ہے، اس میں تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے فالخبر حسن او موثق، یہ روایت حسن ہے یا قابل اعتبار ہے، قولہ ہما ای ابو بکر و عمر، اور اس میں جو ان کا قول ہے کہ وہ دو، اس دو سے مراد ابو بکر و عمر ہیں۔ والمراد بفلان عمر ای الجن المذکور فی الآیہ عمر، اور اس آیت میں جس جن کا ذکر ہے اس جن سے مراد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عمر ہے۔ آگے سنیے اس شیطان کی مزید بکواسات کو، بکتا ہے یہ ظالم، یہ مجرم، یہ ملعون، یہ یہودیوں کا ایجنٹ، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ شَيْطَانًا، اسے جن کا نام اس لیے دیا گیا کہ یہ شیطان تھا، یا اس لیے کہ یہ شیطان کا پارٹنر تھا، لِكَوْنِهِ وَلَدُ زِنَا، اور چونکہ یہ ولد زنا بھی تھا، أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ فِي الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ كَالشَّيْطَانِ، یا اس لیے کہ مکر و فریب میں، دھوکہ دہی میں شیطان کی طرح تھا، اور اس کے برعکس فلاں سے مراد ابو بکر بھی ہو سکتا ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اے جھوٹ بولنے والوں تم پہ اللہ کی لعنت ہو، اے جھوٹ بولنے والوں تم پہ اللہ کی لعنت ہو، اے جھوٹ بکنے والوں تم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تم نے جھوٹ بولا سیدنا علی کے بارے میں، تم نے جھوٹ بولا امام جعفر صادق کے بارے میں، اور تم بھی جھوٹے، تمہارا ملا باقر مجلسی ملعون بھی جھوٹا۔ ہم ہر اس رافضی پر لعنت کرتے ہیں جو ملا باقر مجلسی ملعون یہودیوں کے ایجنٹ میں لعنت نہیں کرتا، کیونکہ اس نے گالی دی ہے ابو بکر عمر کو۔ اگر تم دعوے میں سچے ہو، جواد نقوی اگر تم دعوے میں سچے ہو کہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنے والا، امام خمینی کا فرمانا ہے جو شیعہ سنی میں اختلاف ڈالتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ دشمن کا اعلی کار ہے،
وہ جاہل ہے، نادان ہے، وہ دشمن کا اعلی کار ہے۔ تو ملا باقر مجلسی کو کہو یہ ملعون تھا، یہ یہودیوں کا ایجنٹ تھا، یہ عیار تھا، یہ مکار تھا، لیکن میں جانتا ہوں زہر کا پیالہ پی لو گے، مر جاؤ گے۔ ملا باقر مجلسی کو کبھی تم گالی نہیں دو گے۔ جس ظالم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دی، ان کو شیطان کہا، ان پر لعنتیں کی، اللہ تمہارا شر تمہارے اوپر لوٹائے۔ سنیو اللہ کے لیے اپنے دین کو پہچانو، پیارے نبی کے صحابہ کی محبت کو پہچانو، زندہ رہو یا مر جاؤ۔ اور لوگوں، موت ٹرک کے نیچے بھی کچل کر آ جاتی ہے، انسان کچلے جاتے ہیں، موت بستر پہ بھی آ جاتی ہے، موت کرونا وائرس بھی اس کا سبب بن سکتا ہے، کسی سبب سے موت آئے۔ ارے کتنی پیاری موت ہوگی اگر تم محمد کے پیارے صحابہ کے دفاع میں مرو۔ قرآن مجید میں جو اللذینی تثنیہ کا صیغہ دو کا لفظ آیا ہے کہ گمراہ کرنے والی دونوں جنس، جن اور انس اس سے مراد ہے، لیکن ان گمراہوں نے، ان اسلام دشمنوں نے اسلام دشمنی کا ریکارڈ توڑتے ہوئے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے خلاف اپنے سینے کے بغض کو ظاہر کیا۔ ان بد عقلوں نے یہ تک نہ سوچا کہ یہ سورت تو مکی سورت ہے، آیات کی سیاق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کفار مکہ اور ان کے شیاطین کا ذکر ہے جو کہتے تھے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور کافروں نے کہا کہ یہ قرآن نہ سننا، اس میں شور کرنا تاکہ تم ہی غالب رہو۔ اگر نعوذ باللہ مکہ ہی میں سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے خلاف یہ آیات نازل ہو گئی تھی، اے ظالموں، اے رافضیو، اگر تمہارے اس جھوٹے اور بد عقیدے کو تسلیم کر لیا جائے کہ مکہ میں ہی سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ آیات نازل ہو گئی تھی، تو بتاؤ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کیوں نہیں کی؟ کہ آپ نے رسالت پوری نہیں پہنچائی؟ کیا ان آیات کو کھول کر بیان کرنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی؟ پھر جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے 13 سال تک، اس زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اپنا مال خرچ کرتے رہے۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا تھا لوگوں تم نے اپنے مال کو روکا تھا، ابو بکر نے اپنے مال کو مجھ پہ لٹایا تھا، تم میری تکذیب کیا کرتے تھے، ابو بکر میری تصدیق کیا کرتا تھا۔ تو کیا اللہ کے نبی کو پتہ نہ لگا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ تو منافق ہے؟ ابو بکر کو تو غیب کا علم نہیں تھا، انہیں تو نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجھے حکومت اور خلافت ملنی ہے، میں اس لیے ساتھ چل رہا ہوں۔ ان باتوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہودیوں کے یہ اعلی کار، دشمن کے یہ ایجنٹ، بد عقل، بد دماغ کس حد تک سیدنا ابو بکر اور عمر کے خلاف اپنے سینوں میں بغض رکھتے ہیں۔ اگر تمہارے پلے صرف عقل ہو، میں دین اسلام کی بات نہیں کر رہا، اگر تمہارے پلے صرف عقل ہے تو مجھے بتاؤ کہ ہجرت کا سفر کتنا خطرناک سفر ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مکہ میں ابو بکر کے بارے میں یہ آیت نازل ہو چکی تھی، پھر ابو بکر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ قرآن حکیم کی آیت ان کے اس ساتھ پر، ان کی صحابیت پر، ان کے فضل پر دلیل ہے۔ آؤ کلام الہی سنو، سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 40 ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ دو جو غار میں تھے، وہ دو کون تھا؟ رسول کریم تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ وارضا۔ جب ایک اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کھاؤ، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھاؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر غمگین ہو کر کہہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دشمنان اپنے قدموں کی طرف ہی جھانک لے تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے، ہمیں پا لیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر
تیرا کیا گمان ہے ان کے بارے میں؟ ان دو کے بارے میں تیری کیا سوچ ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ پیارے نبی نے یہ نہیں کہا ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے بچا لے گا. کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن ظالموں تم قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے، قرآن تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترتا. اگر تم قرآن پاک سے رہنمائی لیتے، اپنے شرک کے دھندوں کو چھوڑ کر گھوڑوں کی پوجا، علم کی پوجا، جھنڈوں کی پوجا، مورتیوں کی پوجا، قبروں کی پوجا سے باز آ کر تم قرآن حکیم کو پڑھتے تو کبھی تمہاری زبان سے صحابہ کے خلاف بکواسات نہ نکلتی. ہمارا یہ فرض ہے تمہارے اوپر حجت تمام کرے، تمہارے شبہات کا ازالہ کرے. آؤ تمہیں ہم قرآن سے بتاتے ہیں اللہ کن کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پیارے نبی نے کہا تھا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ ساتھ دیتا کس کا ہے؟ سنیے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ اہل ایمان کا ساتھ دیتا ہے، مومنوں کا ساتھ دیتا ہے، احسان کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یاد رکھو، جان لو، اللہ متقین کے ساتھ ہوتا ہے. تو ابو بکر محسن بھی ہے، ابو بکر مومن بھی ہے، ابو بکر متقی بھی ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ابو بکر صبر کرنے والے بھی ہیں. صبر کی تفصیل میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے صرف تمہارے علامہ نجفی کی تفسیر الکوثر سے جلد 1 ہے، صفحہ 299 ہے، صرف اس کی بیان کرتا صبر کی تشریح تمہیں سناتا ہوں. مشقت کے باوجود باز رہنا، شرعی اصطلاح میں اپنے نفس کو عقل اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق قابو میں رکھنا. ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ قرآن میں رہتی دنیا تک قانون بیان کر رہا ہے. یہ گواہی ابو بکر کی عصمت کی گواہی ہے، قرآن حکیم کی یہ گواہی ابو بکر کی شان بیان کر رہی ہے، امت کو درس دے رہی ہے کہ ان منافقوں کی باتوں میں نہ آنا. اللہ ساتھ ہے، معنی ابو بکر مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، محسن ہے، صابر ہے، ہر حال میں صبر کرتے ہوئے نبی کا ساتھ دینے والا ہے. اور سنو، نبی کے ساتھ چلنے والے ہر شخص کو یہ فضیلت نہیں ملتی، ہر شخص کی شان میں اور اس کے نصیبے میں یہ بات نہیں آتی. آؤ میں تمہیں قرآن حکیم کے ایک منظر کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں. تمہاری عقلوں پر جو صحابہ کے بغض کی چادر پڑی ہے، اس چادر کو پھاڑنے کے لیے قرآن کا یہ منظر تمہیں سناتا ہوں. سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 52 ہے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملتا ہے راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جائیں. نکلتے ہیں، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ تعاقب کرتا ہے. یہ انداز قرآن حکیم کا اپنے سامنے رکھو، یہ منظر اپنے سامنے رکھو. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی سامنے سمندر پاتے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر پاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم تو دھرے گئے، پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، اب کیا ہماری نجات کی صورت بن سکتی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر. اصحاب موسیٰ کہہ رہے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام، مارے گئے، دھرے گئے، پکڑے گئے. اور موسیٰ جواب میں کہہ رہے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، میں یا ربی، رب موسیٰ کے ساتھ ہے اور رب موسیٰ کو ضرور راہ دکھائے گا. اور ابو بکر تیری عصمتوں میں میرے باپ قربان ہو جائے، تیری شان کا کیا کہنا. ابو جہل کی پارٹی پیچھے ہے، پیارے نبی کو گود میں غار کے اندر لٹایا ہوا ہے. ابو بکر نے نبوت آرام کر رہی ہے، دشمن دہانے تک پہنچ چکا ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن اگر اپنے قدموں کو ہی دیکھ لے تو ان کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے گی. اور میرے پیارے نبی، میرے پیارے آقا، میرے پیارے مولا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ محمد کے بھی ساتھ ہے، اور ابو بکر اللہ ابو بکر کے بھی ساتھ ہے، محمد کا بھی ساتھی اللہ ہے، ابو بکر کا بھی ساتھی اللہ ہے، معنا ہم دونوں کا ساتھی اللہ ہے، ہم دو کا تیسرا اللہ ہے۔ تو غم کیوں کرتا ہے؟ اللہ جس کے ساتھ ہو کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن اے راسیو، تمہارے بڑوں کو یہ مسئلہ سمجھ نہ آیا، کیونکہ تم اس قرآن حکیم کو تبدیل شدہ کتاب مانتے ہو۔ تمہاری نجس، ناپاک، گندی، پلیت زبانیں صبح شام ابو بکر و عمر کی توہین کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ کبھی ان کو منافق کہتے ہو، کبھی شیطان کہتے ہو، کبھی گوسالہ کہتے ہو، کبھی سامری جادوگر کی تشبیہ دیتے ہو۔ اللہ تمہارے شر پر، اللہ تمہارے اس شر کو، اس بدعقیدگیوں کو تمہارے اوپر لوٹائے۔ اگر تمہارے نصیب میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور اللہ اگر تم نے ان کے نصیب میں ہدایت کے فیصلے نہیں کیے تو جو ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو ہلاک کر دے، جیسے تو نے فرعون کو ہلاک کیا۔ اپنی گندی زبانوں کو اپنے گندے منہوں میں بند رکھو۔ اہل سنت سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، نہ رب کی توحید پہ کوئی کمپرومائز کر سکتے ہیں، نہ مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ کوئی سودا کر سکتے ہیں، نہ پیارے نبی کے صحابہ کے ایمان پہ کوئی سودا کر سکتے ہیں۔ ان کا ایمان سچا، ان کے ایمان کی گواہی قرآن حکیم نے دی۔ اور میں بتاتا ہوں سامری کون ہے، آؤ میں بتاتا ہوں گوسالہ کون ہے، آؤ میں بتاتا ہوں شیطان کون ہے، نجس کون ہے، جن کون ہے، طاغوت کون ہے۔ کلینی، رازی، سلیم بن قیس، ملا باقر مجلسی، نعمت اللہ الجزائری، کفر کا امام خمینی، یہ شیطان بھی ہے، یہ گوسالہ بھی ہے، یہ سامری بھی ہے، یہ منافق بھی ہے، یہ اس امت کے دشمن بھی ہے، یہ یہودیوں کے ایجنٹ بھی ہے، اعلی کار بھی ہے۔ اگر تمہاری زبانیں ابو بکر عمر کے بارے میں دراز ہوگی، ہم تمہارے ہر شیطان پہ لعنت کریں گے، ہم تمہارے ہر گرو گھنٹال پہ لعنت کریں گے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کتے آزاد رہیں اور پتھر بندے رہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اپنے ذاکروں کو کنٹرول کرو، اپنی ان پلید نجس کتابوں کو جلاؤ جس میں تم نے صحابہ کی تکفیر اور اپنے آپ کو کائنات کے بدترین تکفیری ثابت کیا ہے۔ اور اگر تمہاری زبانیں چلے گی تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ اہل سنت لمبی چادریں اوڑھ کے سوتے رہیں گے۔ وہ اپنے پیارے نبی کے صحابہ کے دفاع میں اپنے بچوں کو کٹوا سکتے ہیں، اپنے گھر کو قربان کر سکتے ہیں، اپنی جان اور مال کو قربان کر سکتے ہیں۔ ہم ہر چیز کا خسارہ برداشت کر سکتے ہیں، مصطفیٰ کے ساتھیوں کے ایمان پہ اٹھنے والی انگلیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور سنو، آج جب تمہارے ذاکروں نے کھل کر اپنے بد عقیدے کا اظہار شروع کیا ہے تو تم میں سے بعض ظالم یہ کہتے ہیں یہ شرعاً حرام ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی فرماتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین شرعاً حرام ہے، حالانکہ تمہارے مذہب کے بانی یہی حرام کاری کرتے رہے۔ اس حرام کاری میں تمہارے مذہب کے بانی سب سے آگے رہے۔ تمہارے باطل مذہب کا، اس کی غلاظتیں، اس کی گندگی، آؤ میں تمہیں ایک اور کتاب سے دکھاتا ہوں۔ تمہارے مذہب کی بڑی اہم تفسیر العیاشی، جس کے بارے میں تم کہتے ہو یہ ہماری پہلی تفسیر ہے، اس کی بکواسات بھی سنو، خرافات بھی سنو۔ تمہارے مفسر عیاشی نے سورۃ بقرہ کی آیت 208 کی تفسیر میں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کی تفسیر میں لکھتا ہے قَالَ هِيَ وِلَایَةُ الثَّانِي وَالْأَوَّلِ، اللہ نے جو منع کیا ہے شیطان کے نقش قدم پہ، خطوات الشیطان پہ نہ چلو، اس سے مراد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد ابو بکر و عمر کی خلافت ہے۔ آج تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ہو ہمارے مراجع نے منع کیا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے۔ یہ تمہارا سب سے پہلا مفسر ہے جو اسلام کے سپوتوں کی توہین کر رہا ہے، ابو بکر و عمر کی توہین کر رہا ہے۔
سناؤ یہ تفسیر جواد نقوی کو تمہارے عیاشی نے نہیں لکھا. خطوات شیطان سے مراد اول اور ثانی یعنی ابو بکر اور عمر کی خلافت ہے. بولو، آواز لگاؤ، کہو عیاشی جاہل تھا، کہو عیاشی یہودیوں کا ایجنٹ تھا، کہو عیاشی اسلام دشمن تھا، دشمنوں کا اعلی کار تھا، لیکن تم مر جاؤ گے نہیں کہو گے. تمہاری زبان پہ فارج گر جائے گا لیکن تم یہ نہیں کہو گے، کیونکہ تم مکر و فریب کی چادر میں چھپے ہوئے یہودیوں کی اعلی کار ہو. ایک اور حوالہ سنو. تمہارے ایک بہت بڑے عالم جس کو تم عالم کامل سمجھتے ہو، سید نعمت اللہ الجزائری، اپنی خباثتوں سے بھری ہوئی کتاب الانوار النعمانیہ جلد 1 صفحہ 62 پر لکھتا ہے: قد روی فی الاخبار الخاصہ ان ابا بکر كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في عنقه وسجوده له. انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. یہ ظالم، یہ مجرم، یہ ملعون، یہ زندیق، یہ یہودیوں کا شاگرد، یہ ابن سبا یہودی کا روحانی فرزند لکھتا ہے کہ ابو بکر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد. ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز تو پڑھتا تھا لیکن اپنی گردن میں اس نے ایک بت لٹکایا ہوا ہوتا تھا اور اس کے سارے سجدے اس بت کے لیے ہوتے تھے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو. اے نعمت اللہ الجزائری، تجھ میں بھی اللہ کی لعنت، تیرے ماننے والوں پر بھی اللہ کی لعنت، اس روایت کو سچا کہنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، تیرے مذہب کے پیچھے چلنے والے ہر شخص پر اللہ کی لعنت جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد. ابو بکر بت پہ سجدہ کرتا تھا، ابو بکر نماز تو نبی کے پیچھے پڑھتا تھا لیکن گلے میں بت لٹکایا ہوا ہوتا تھا. پھر اسی بت لٹکائے ہوئے ابو بکر کو میرے آقا نے کیسے کہہ دیا مرو ابا بکر، حکم دو ابو بکر کو. آج محمد بیمار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مصلی خالی ہے، عباس موجود ہے، علی موجود ہے، عقیل موجود ہے، اہل بیت موجود ہے، لیکن مصلی کا وارث میرے آقا نے اپنی بیماری میں بنایا تو ابو بکر کو بنایا. رضی اللہ عنہ وارضا، رضی اللہ عنہ وارضا. ابو بکر سے کہو مصلی پہ کھڑا ہو جائے. اللہ بھی راضی نہیں ہوتا، نبی بھی راضی نہیں ہوتے، مومنین بھی راضی نہیں ہوتے. ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے. عباس موجود تھے، مولا علی موجود تھے، سب موجود تھے. کسی نے میرے نبی کے فیصلے پر اعتراض کا سوچا بھی نہیں. ابو بکر کے پیچھے اہل بیت کے ائمہ نمازیں ادا کرتے رہے. بتاؤ کیا یہ اسلام کی توہین نہیں؟ کیا یہ ابو بکر کی گستاخی نہیں کہ تم نے ظالموں اس حد تک بدعقیدگی پھیلائی کہ ابو بکر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے گلے میں بت لٹکا کر اس بت پہ سجدہ کیا کرتا تھا. مجھے بتاؤ، اگر تمہیں میرا لہجہ گرم لگتا ہے، اگر میرے جملے سخت لگتے ہیں تو مجھے بتاؤ، تمہارا 12واں امام جو پیدا نہیں ہوا، جس کا وجود نہیں ہے، ڈرامائی کہانی تم نے بنا رکھی ہے اس کے نام پہ مال کھانے اور خمس کھانے کے لیے، مجھے بتاؤ اگر کوئی یہ کہے کہ 12واں امام غار کے اندر بت لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس بت کو سجدے کرتا ہے، اس بت کی پوجا کرتا ہے، اس بت کے سامنے اپنا خاک زمین پر رگڑتا ہے، اپنا ناک خاک پر رگڑتا ہے، تم سے برداشت ہوگا؟ ایک ایسا شخص جس کا وجود نہیں، ایک ایسا شخص جس کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے. میرے جملے کسی کو ہضم نہ ہو تو عادت ہے دلیل دینے کی، ہاضمے کی پھکی تمہیں سناتا ہوں، دکھاتا ہوں، ہضم ہو جائے گا تم سے یہ جملہ. اپنے اس ذاکر کو سنو جس نے تمہارے 12ویں امام کو اللہ کا شریک بناتے ہوئے عقیدہ بیان کیا، ہزاروں کے مجمع میں بیان کیا، سب مجمع والے کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر داد دی. کسی نے اس کے ہاتھ کو نہیں روکا، کسی نے اس کی زبان کو بند نہیں کیا،
کسی نے اس کے آگے سے سپیکر مائک نہیں ہٹایا, کسی نے اس کو دھکے دے کے ممبر سے نیچے نہیں اتارا. کہا ہمارے ایھا الناس, اے لوگو, من اراد ان ينظر الى آدم فتعالوا ها انا آدم. جے آدم ویکھنا ہو آ جاؤ میں نے ویکھ لو. من اراد ان ينظر الى نوح فتعالوا ها انا. نوح نہیں ہے آخر لفظ میں نہ لکھنا. ومن اراد ان ينظر الى ابراہیم فتعالوا ها انا. نہیں سارے بولو فہانا, سارے بولو جدے کول زبان ہے, ورنہ میں بھی مشہدیاں آج تو بعد بولے دی نہیں. یہ بھی گرنٹی ہے ممبر تے ہاتھ رکھ بولنا انہیں. فمن اراد ان ينظر الى آدم فتعالوا ها انا آدم. ومن اراد ان ينظر الى نوح فتعالوا ها انا نوح. فمن اراد ان ينظر الى ابراہیم فتعالوا ها انا. نہیں 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 اجے نہیں, آواز تھوڑی ہے. فانا. ومن اراد ان ينظر الى موسیٰ فتعالوا ها انا. فمن اراد ان ينظر الى عیسیٰ فتعالوا ها انا. نہیں اپنی آواز بلند کرو. فمن اراد ان ينظر الى المصطفیٰ فتعالوا ها انا. ومن اراد ان ينظر الى المرتضی فتعالوا ها انا. ہون میرے آقا نے انگڑائی لے کے پوری کائنات دے سامنے ہو جملہ آکھنا, حلال زادے علیحدہ ہو جانے حرام زادے علیحدہ. فرمانا ایھا الناس تعالوا فمن اراد ان ينظر الى اللہ فتعالوا عن اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کو دیکھے تو وہ مجھے دیکھ لینا. اللہ تم مشرک ہو. سچ کہا جواد نقوی نے کہ تم ممبروں پہ بیٹھ کے شرک کرتے ہو, مشرک ہو, تمہارا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں. یہ جو اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ان میں سے کچھ مشرک ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر وہ 12واں امام موجود بھی ہے, اول تو موجود ہے نہیں, پیدا نہیں ہوا. تمہارا 11واں امام لا ولد مرا, تمہاری کتابوں کے اندر گواہیاں موجود ہیں. بفرض محال مان لیں تب بھی وہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کا بندہ ہے, وہ اللہ نہیں ہے. وہ باہر نکل کے اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا. یہ جھوٹ کے پلندے ہیں. لیکن مجھے بتاؤ, تم اس کو پوجتے ہو, تم اس کی عبادت کرتے ہو. اس کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے اپنے گلے میں بت لٹکایا ہوا ہے, غار میں چھپ کے بت پوجتا ہے, تم سے برداشت ہوگا؟ یہ تو ابو بکر صدیق ہے. یہ انبیاء کے بعد کائنات کی افضل ترین ہستی ہے. یہ علی کا امام ہے, یہ حسن کا امام ہے, یہ حسین کا امام ہے, یہ عباس کا امام ہے. تمہاری کتابوں میں یہ کفر لکھا ہوا ہو, یہ ابو بکر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر, کفر نباشد, بتوں پہ سجدہ کرتے تھے اور رسول اللہ کے پیچھے کرتے تھے. اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ ہم کھل کے کہتے ہیں. عیاشی نے کفر بکا کہ ابو بکر بت کو پوجتا تھا, اور اس روایت کو, اس مذہب کو تم میں سے جو بھی تسلیم کرے گا وہ کفر کے عقیدے پہ ہوگا. تم صحابہ پر بت پرستی کی توہین, بت پرستی کی تہمتیں لگاؤ, اور ہم اتحاد المسلمین کے نام پہ تمہارے بغل گیر ہو جائیں. یہ دیوانے کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا. تم کہتے ہو کہ ہمارے مراجع نے منع کیا تو دو گالیاں اس کو, بولو نعمت اللہ الجزائری نے جو لکھا ہے وہ بکواس ہے. لیکن تم مکر و فریب کی چادر کے پیچھے چھپے ہوئے اپنی زبان سے یہ جملے نہیں ادا کرو گے. تمہارا یہ کہنا, یہ مراجع کہنا, زبانیں تمہاری تھکتی نہیں ہیں. آؤ تمہیں ایک کتاب دکھاتا ہوں جو تمہارے ان مواضعوں کی تصدیقات کے ساتھ چھپ چکی ہے. تحفۃ العوام, یہ کتاب افتخار بک ڈپو اسلام پورا لاہور سے شائع ہوئی. تمہارے مواضع کے فتاوی کے مطابق لکھی گئی کتاب ہے.
جن لوگوں کے نام اس کے ٹائٹل پر لکھے ہوئے ہیں وہ سنو. یہ کتاب تحفۃ العوام مقبول، یہ اس کا پرانا ایڈیشن ہمارے ہاتھ میں ہے. نام غور سے سننا. آیت اللہ العظمی آقائی حاج سید محسن حکیم حاج سید حسین، آیت اللہ العظمی حاج سید ابو القاسم، آیت اللہ العظمی حاج سید محمود الحسینی، آیت اللہ العظمی حاج سید محمد کاظم، سید العلماء علامہ سید علی نقی نقوی مجتہد لکھنؤ، حجت الاسلام السید محسن حکیم نجفی، حجت الاسلام السید ابو الحسن اصفہانی، حجت الاسلام آیت اللہ السید محمد باقر قبلہ، حجت الاسلام السید محمد ہادی، حجت الاسلام السید ظہور حسین، حجت الاسلام السید محمد صاحب، حجت الاسلام السید حسین صاحب، اور حجت الاسلام ناصر الملہ والدین السید ناصر حسین قبلہ. ان سب کی تصدیقات کے ساتھ تحفۃ العوام شائع ہوئی. اس میں ایک دعا ہے. اے میری بھولی بھالی سنی عوام، اے ان کی مجلسوں کو رونق دینے والوں، ان کی محفلوں کو آباد کرنے کے لیے جانے والوں، اے ان کے ظالمانہ عقائد کے باوجود ان کے ساتھ شریک ہونے والوں، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے میں اپنے دل پہ پہاڑ رکھ کر صبر کر کے ان کے اس کفر کو تمہارے سامنے ننگا کر رہا ہوں. شاید تمہاری آنکھیں کھل جائے، شاید تم مرزا جہلمی جیسے خبثاء کے دامن سے بچ جاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پرانے تھے مر کھپ گئے، اب جو موجودہ جتنے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، وہ قرآن کا انکار نہیں کرتے، وہ صحابہ کی تکفیر نہیں کرتے. ان سارے خبیثوں کے نام تم نے سن لیے، اور ان کے سائن کے بعد، ان کی تصدیق کے بعد جو کتاب شائع ہوئی اس کے اندر ایک دعا ہے، دعائے صنمی قریش. عبداللہ بن عباس سے منقول ہے اور جھوٹ ہے سیدنا ابن عباس کی طرف رضی اللہ عنہما. وہ بیان کرتے ہیں ایک شب میں مسجد نبوی میں گیا تاکہ نماز شب وہاں ادا کروں. میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو نماز میں مشغول پایا. میں گوشے میں بیٹھ کر حسن عبادت اور تلاوت قرآن پاک سننے لگا. جب حضرت نوافل سے فارغ ہوئے پھر نماز وتر پڑھی، اس کے بعد اس قسم کی دعائیں پڑھی جو میں نے کبھی نہیں سنی تھی. جب حضرت نماز و دعاؤں سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی کہ آپ پر میری جان فدا ہو، یہ کیا دعا تھی؟ حضرت نے فرمایا یہ دعائے صنم قریش تھی. اے عبداللہ، جو شخص اس دعا کو برجوع قلب پڑھے گا خداوند عالم اس کے تمام گناہ بخش دے گا. وہ شخص عذاب قبر سے مامون ہوگا اور جس حاجت کے لیے پڑھے گا انشاءاللہ پوری ہوگی. اے ابن عباس، اگر تمہارے کسی دوست پر کوئی مصیبت آئے تو اسے پڑھے، اسے نجات ہوگی. یہ مجرد نسخہ ہے. سیدنا علی بھی بری ہے، عبداللہ ابن عباس بھی بری ہے. یہ جھوٹی من گھڑت دعا تمہارے ذاکروں نے تلاشی ہے، تمہارے خبیثوں نے تلاشی ہے. اہل بیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور سنو، اس دعا میں کس کو گالیاں دی گئی؟ یہ دعا اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبتیں ٹالنے کا نسخہ ہے ان کے نزدیک. اور اس دعا میں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم لعن صنم قریش وجبتیہا وطاغوتیہا وإفكيها وابنتيها الذين خالفا أمرك وأنكر وحيك وجهد إنعامك وعصيا رسولك وقلب دينك وحرفا كتابك إنا لله وإنا إليه راجعون. اے اللہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. اے اللہ لعنت فرما قریش کے دو بتوں پر، ان کے دو جبت اور طاغوتوں پر، الزام تراشنے والوں پر، ان کی دونوں بیٹیوں پر جن دونوں نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی، تیری وحی کا انکار کیا، تیرے انعام کا انکار کیا، تیرے رسول کی نافرمانی کی، تیرے دین کو پلٹ دیا، تیری کتاب میں تحریف کی، تیرے دشمنوں سے محبت کی، تیری نعمتوں کو ٹھکرا دیا. یہ ان کی خباثت،
ان کی کتاب میں ان کے مراجع کی تصدیق کے ساتھ شائع ہوئی. ہم پھر کہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان پر یہ جھوٹ گھڑا ہے، ان پر یہ جھوٹ گھڑا ہے. انہوں نے ایسا نہیں کہا، اور اس میں گالیاں دی گئی ہیں سیدنا ابو بکر کو، سیدنا عمر کو، ان کی صاحبزادیوں کو، امت کی مائیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، اور سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خلاف اپنے دل کا بغض، اپنے دل کا کفر، اپنے سینے کی خباثت، غلاظت بکی گئی ہے، اور مراجع نے اس میں سائن کیے ہیں، اس کی تصدیق کی ہے. روافض کی کئی ایک بڑوں نے اپنی اپنی کتابوں میں سیدنا ابو بکر کو، سیدنا عمر کو جبت بھی کہا، طاغوت بھی کہا، بت بھی کہا، گوسالہ بھی کہا، سامری بھی کہا. اب روافض اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہیں؟ امام خمینی کا فرمانا ہے جو شیعہ سنی میں اختلاف ڈالتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، بلکہ دشمن کا اعلی کار ہے. وہ جاہل ہے، نادان ہے، وہ دشمن کا اعلی کار ہے. کہاں تک سچے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اسلام دشمن ہے، اعلی کار ہیں؟ اپنے ان سب مراجعوں کو کہو کہ یہ سب دشمن کے اعلی کار، یہودیوں کے ایجنٹ، اسلام دشمن، جاہل اور ظالم ہیں. لیکن تمہاری زبان فالج زدہ ہو سکتی ہے، تم زہر کا پیالہ پی سکتے ہو، اپنے بڑوں کو یہودیوں کا ایجنٹ نہیں کہو گے، مگر نہ لگاؤ فتوے. ہم تمہیں ایک نہیں تمہاری 10 کتابوں سے اس طرح کی بکواسات دکھا سکتے ہیں. ان چھوٹوں بڑوں پر فتوے لگاؤ، ان کو دشمنان اسلام قرار دو. آؤ تمہیں سنائیں جس خمینی کا تم 24 گھنٹے اپنی زبان پہ اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہو، جس نے دنیا میں کفر پھیلایا، شرک پھیلایا، بت پرستی پھیلائی، قبر پرستی پھیلائی. اسی خمینی کی اپنی کتاب الطہارہ جس میں وہ اپنے باطن کی نجاست کو نقل کرتے ہوئے کیا لکھتا ہے؟ وَأَمَّا صَائِرُ طَوَائِفِ مِنَ النُّصَابِ بَلِ الْخَوَارِجِ فَلَا دَلِيلَ عَلَى نَجَاسَتِهِمْ وَإِنْ كَانُوا أَشَدَّ عَذَابًا مِنَ الْكُفَّارِ فَلَوْ خَرَجَ سُلْطَانٌ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لَا بِعُنْوَانِ تَدَيُّنٍ بَلْ لِلْمُعَارِضَةِ فِي الْمُلْكِ أَوْ غَرْضٍ آخَرٍ كَعَائِشَةَ وَالزُّبَيْرِ وَطَلْحَةَ وَمُعَاوِيَةَ وَأَشْبَاهِهِمْ. ناسبیوں کے تمام فرقے بلکہ خوارج کے بھی ان کی نجاست پر کوئی دلیل نہیں، اگرچہ یہ کفار کے مقابلے میں زیادہ شدید عذاب میں ہوں گے. بس اگر وہ امیر المؤمنین کے خلاف کھڑے ہوں بطور دین کے لیے نہیں بلکہ بادشاہت میں ان سے ٹکر لینے کے لیے یا کسی اور غرض سے، جیسے عائشہ، زبیر، طلحہ اور معاویہ نے کیا، تو وہ عذاب میں کفار سے زیادہ اعلی عذاب میں ہوں گے. بتاؤ یہ خمینی کی بکواس، یہ خمینی کا بکا ہوا کفر، یہ کیا مقدسات اسلام کی توہین نہیں ہے؟ کئی ظالموں کو خمینی اپنا باپ نظر آتا ہے اور وہ ساری عمر اس کی تعریفیں کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اپنی قبر کو بھی جہنم کا گڑھا بنایا. امیر المومنین امیر معاویہ کو مسلمانوں کی ماں، مومنوں کی ماں، میرے پیارے نبی کی زوجہ محترمہ، جس کے بارے میں آپ نے سائن کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ سے کرتا ہوں. اس عائشہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مومنوں کی ماں کو کفار سے زیادہ عذاب سہنے والی قرار دے رہا ہے. طلحہ زبیر کو، امیر معاویہ کو، پیارے نبی کے صحابہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ کفار سے زیادہ ان کو عذاب ملے گا. اس ملعون کافر کو، اس دجال کو، اس شیطان کو تم اپنا ایمان سمجھتے ہو، اسے ایمان کہتے ہو، اور وہ میرے نبی کے صحابہ کو کفار سے بڑا عذاب پانے والا کہہ رہا ہے. ہاں یہ امام تھا، میں بھی خمینی کو امام مانتا ہوں، لیکن ائمۃ الکفر میں سے ایک امام تھا جس کا اسلام اور قرآن سے کوئی رشتہ نہیں تھا. اگر تمہاری زبان سے، تمہارے کفر کے ایمان کی زبان سے عائشہ صدیقہ محفوظ نہیں تو کسی سنی کی زبان سے کبھی خمینی بھی محفوظ نہیں رہے گا. کرو ہمت، بولو، آؤ ٹیلی ویژن پر، آؤ ویڈیو ریکارڈنگ پر اور کہو کہ خمینی کفر کا امام تھا. مر جاؤ گے، زہر کا پیالہ پی لو گے، لیکن نہیں کہو گے. آخری بات ان لوگوں سے جو ان کے گردواروں میں جاتے ہیں،
جو ان کی مجلسوں کو آباد کرتے ہیں، جو گھوڑے نکالنے کا برملا اعلان کرتے ہیں، جو اتحاد بین المسلمین کا چودھری بن کر ان کی یا علی مدد کے نعروں کے ساتھ گونجی ہوئی مجلسوں کی رونق بنتے ہیں، کیا تمہارا کوئی رشتہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے؟ کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ کیا جواب دو گے قیامت کے دن کہ یہ فکر خمینی ہے کہ وہ عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر کو، طلحہ کو، معاویہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کفار سے بڑا عذاب پانے والا قرار دے رہا ہے، اور تم ان کی مجلسوں میں فکر خمینی سیمینار میں خطاب کرنے کے لیے پہنچتے ہو، اور اس ملعون کے کفر پر نندا کرنے کی تمہارے اندر جرت نہیں ہے۔ اے اہل سنت، اے اہل سنت، اے اہل سنت، اللہ کے لیے عقیدہ توحید کو پہچانو، قرآن حکیم کی حقانیت کو پہچانو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینوں میں جگاؤ، اور پیارے رسول کے پیارے صحابہ کی عظمت کو پہچانو، اہل بیت کی عظمت کو پہچانو۔ یہ رافضیوں کا ٹولہ، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ دشمنوں کے اعلی کار ہیں، یہ مسلمانوں کی پشتوں میں خنجر گھونپنے والی قوم ہے۔ اللہ ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، ہمیں زندہ رکھے ایمان کی بہترین حالت میں، ہمیں موت دے ایمان کی بہترین حالت میں۔ اس حال میں موت کو سینے سے لگائیں کہ ہم اپنے رب کی توحید کا ڈنکا بجا رہے ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ڈنکا بجا رہے ہوں، پیارے نبی کے اہل بیت کی عظمت کے ڈنکے بجا رہے ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمتوں کے جھنڈے لہرا رہے ہوں، اور انہی عقائد کا دفاع کرتے ہوئے، چوکیداری کرتے ہوئے ہم ڈاکوؤں کے ہاتھ سے شہادت کی موت پا کے رب کی جنت کے مہمان بن رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید